نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مسلمان تونس ہوتا دین کو خطرہ نہیں ہوتا، یزیدی ہوتے ہیں شبیر کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں نماز روزے کے پابند بنیں، دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر پیدا کریں، اور یہ قرب الہی سے، معرفت ربانی سے، بزرگان دین کی محبت سے ہی حاصل ہوگا۔ آپ حضرات خدا و رسول کے واسطے یہ جتنے بھی سنویدھان توڑنے والے لوگ ہیں، جو مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت اور مزارات اہل سنت، حتیٰ کہ قبرستان کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں، اور یہ 2 گھنٹے پہلے اپنا وہ دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، نوٹس تھماتے ہیں، اور صبح فجر سے پہلے ہی آ کے مزارات کو، مساجد کو اور بھی اسلامی نشانیاں جو بھی ہیں، مدارس وغیرہ کو توڑ دیتے ہیں، مساجد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کو خراب کیا ہی ہوئے کرے گا۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی کچھ کریں۔ علماء کرام کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور اس طرف توجہ دینے یا روحانی طور پر وقت نکالنے کا ان کے پاس جو ہے موقع نہیں ہوتا ہے، مگر نوجوان بچوں، نوجوان بزرگوں سے، بچیوں سے، ماؤں بہنوں سے، اور مسجد کے نمازیوں سے، مصلیان حضرات سے، ائمہ اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسین اہل سنت اور مدرسے کے طلباء حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو، یہ جو بلڈوزر چلانے والے جو غنڈے ہیں نا، سنویدھان ویرودھی لوگ ہیں، یہ ظالم اور دشمن اور اسلام کی، مطلب اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مٹ جائیں گے۔ اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ایک عمل کر رہا ہوں، یہ بلڈوزر چلانے والوں اور ملک کے اندر اشانتی پھیلانے والے اور RSS کے جتنے بھی ہندو آتنکوادی ہیں، ان سب کے خلاف، ان سب کی تباہی کا تصور کر کے یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل کے سلسلے میں ایک حکایت بہت پیاری ہے۔ گجرات کے ایک بزرگ ہیں سید وجیہ الدین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پکڑنے کے لیے ظالم بادشاہ نے جب بھیجا، سپاہیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، تو حضرت نے جانے سے منع کر دیا، تو اب سپاہی قید کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ نے شاہت الوجوہ چند مرتبہ پڑھ کر اور اپنا ہاتھ اس طرح سے جو ہے اپنی پنڈلی پر مارا، اور اس طریقے سے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کا۔ تو تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی وہ ظالم و جابر سپاہی آ رہے تھے نا، سب کے سب سر تن سے جدا ہوئے تھے، اور ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ تو شاہت الوجوہ، دشمن کو برباد کرنے والا اچھا عمل ہے، اس کا 10,000 کا نصاب ہے، اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جب وہ مشرکین کی طرف مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھی، تو شاہت الوجوہ ہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو 3 دن کے اندر اگر اس کا نصاب پورا کریں، شاہت الوجوہ 3,333 مرتبہ 2 دن پڑھیں، اور تیسرے دن 3,334 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ چند بار صرف کلمہ تحلیل پڑھ لیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح عمل شروع کر دیں، یا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، اس طرح سے عمل شروع کر دیں آپ حضرات، اور امید ہے کہ ضرور عمل کریں گے۔ اول آخر درود شریف کی ضرورت نہیں، تنہائی میں کریں، پورے یقین کامل کے ساتھ کریں، اور ایسی جگہ ہو کہ آپ کے کانوں میں شور شرابہ نہ آئے، رات کے وقت کریں، مسجد میں کریں، کسی مزار پر بیٹھ کر کریں، اور پھر اپنے اپنے علاقے کے جو ظالم و جابر حکمران ہیں نا، ان کے لیے بالکل بد دعا کریں، خصوصاً جو RSS، بجرنگ دل، BJP کے ظالم و جابر اور قاتل جو غنڈے ہیں، اور سنویدھان ویرودھی، ملک میں امن شانتی کو بھنگ کرنے والے، ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے والے، اور ملک کو ایک روز روز ایک آپسی فساد کی آگ میں جھونکنے والوں کی، ان کے چہرے کا تصور کر کے ان کی تباہی سے، کیونکہ یہ ظالم و جابر حکومت ہے نا، یہ حکومتی سطح پر فنڈ خرچ کرتی ہے جادوگروں کے لیے، اور جادو ٹونے کے چکر میں جس طریقے سے AVM ہے نا، اسی طریقے سے سرکاری درباری جادوگر بھی موجود ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ حضرات اللہ و رسول کی رضا کے لیے کام کریں، امت کی حفاظت کے لیے، مدارس و مساجد و مزارات اہل سنت کی حفاظت کے لیے کام کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول بھی اسی سے خوش ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت اور مدد کے لیے جد و جہد کرے۔ بھائی شب معراج حضرت جبرائیل نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ، پل صراط پر سے جب آپ کی امت گزرے تو مجھے پروں کو بچھانے کی اجازت دی جائے، تاکہ ان کے پیر ڈگمگا نہ سکیں۔ کیوں؟ جب ایسا ہوگا سرکار کی امت گزر جائے گی، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں گے، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو پھر پروردگار بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول کی رضا کس میں ٹھہری؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا واللہ لا ارضی واحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی آتش جہنم سے نکل کر جنت کی بہاروں میں نہ پہنچ جائے گا۔ شاہت الوجوہ، جیم ہے، زا لال یا ضاد سے نہ پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں نے، میرا ایک مرید ہے، وہ کئی مہینے سے پڑھ رہا تھا شاہت الوضو پڑھ رہا تھا، وضو۔ اب بتائیے جب ترجمہ معنی مفہوم سب بگڑ جائے گا تو اس کا الٹا اثر ہوگا، ری ایکشن ہوگا یا ایکشن ہوگا، اس کی دعاؤں میں اثر ہوگا یا وہ خود خطرے میں آئے گا۔ شاہت الوجوہ آپ حضرات ضرور پڑھیں، ان کی تباہی کے تصور سے پڑھیں، اور اس ویڈیو کو اس لیے نہیں کہ میرے فالوورز بڑھیں، میرے ویورز بڑھیں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے، اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم بہرحال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور سرکار غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والے ہیں، اللہ اپنے حبیب سے ضرور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ فالوورز یا ویورز بڑھیں، آپ بس یہ پیغام محبت ہے، یہ پیغام ہدایت ہے، یہ پیغام روحانیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ عام کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم و جابر حکومت کو عبرت کا نشان، اور فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد سے زیادہ بدتر اور ذلت و رسوائی کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کا روحانی مزاج اسی طریقے سے روحانی مزاج کو عروج نصیب فرمائے، نورانیت میں بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔